اور جب وہ امت کو بخشنے پہ آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ سحری کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا، یہ برکت کی چیز ہے، اللہ نے اس سے تم کو نوازا، اس لیے تم اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ بلا شبہ روزہ فحش کلامی کرنے سے ہے، اور اگر کوئی تمہیں گالی دے یا تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے تو تم کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو پابائے زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلا یہ کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر دن اور رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ اپنی جنت کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، قریب ہے کہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ پانچواں یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔